اچھا ابھی ہمیں جیسے پاز لینا پڑا تھا اچانک کیونکہ میرے گھر سے ویڈیو کال آ گئی تھی میری بیٹی کی, اور بیٹی کی کال سے میں سمجھ گیا تھا وہ اس لیے کال کری, اصل میں پچھلے کافی دن سے جب وہ رات کو سوتی ہے تو میں اس کے پاس اس وقت نہیں ہوتا جب وہ سو رہی ہوتی ہے, ریکارڈنگز چل رہی ہیں, کام چل رہے ہیں, تو میں لیٹ جاتا ہوں اور صبح اٹھ کے بڑا ناراض ہوتی ہے, وہ کہتے بابا آپ رات کو سوتے ہوئے بھی میرے ساتھ ہوں اور جب میں اٹھوں تب بھی میرے ساتھ ہوں. تو یہ فیملی بانڈنگ جو اس طرح کی ہوتی ہے باپ کی بیٹی کے ساتھ, آپ کی بھی ماشاءاللہ 2 بیٹی ہیں, ڈاکٹر عفان کی بھی ایک اچھی بانڈنگ ہے, اس میں میں چاہوں گا تھوڑا ڈسکس کریں کہ ایک آپشن یہ بھی تھی کہ یہ پوڈ کاسٹ چلتی رہتی, میں نے ویڈیو کال دیکھ رہی تھی, میں اگنور کرتا اور میں کرتا رہتا, لیکن ایک آپشن یہ تھی کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ نہیں ہم پاز لیں گے اور میں ویڈیو کال میٹر. مجھے تو بلکہ اچھا لگا یہ وہ چیزیں حافظ بھائی کہ یہ ہمیں چیزیں نا اپنے کام کے اندر نا اپنی فیملی کو جسے کہتے ہیں نا بالکل سائڈ پہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کی فیملی لائف جو بھی ہے پہلے ہے, اگر آپ کی بیٹی سے کوئی کمٹمنٹ ہے نا کسی وجہ سے آپ نہیں پوری کر سک رہے تو شی ڈیزروز این آنسر. تو اگر آپ کا اور میرا سیشن یا تو آپ ایوان صدر میں پریزیڈنٹ کے سامنے بیٹھے ہو اور آپ بالکل بات نہ کر سک رہے ہو, یا کچھ لائف چل رہا ہو آپ نہیں کر سکتے, وہ ایک الگ بات ہے. It was doable then do it. مطلب ای کو کیا ہو گیا فرق, آپ نے 5 منٹ لے لیے میکسیمم, میرے خیال سے اس سے بھی کم, کیا فرق پڑا. مطلب مجھے تو بلکہ اچھا لگا, مطلب آپ نے بات کی, اور میں ان چیزوں کو بہت انکریج کرتی ہوں کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو جتنا ہو سکتا ہے ٹائم دینا چاہیے, چاہے وہ اسی صورت میں ہو, اور یہ بہت ضروری ہے. اس کی سیٹسفیکشن یہ ہے کہ آپ کہ چلو میں اینڈ پہ بات کر لوں گا, لیکن آپ نے میں نے اب اسے امپورٹنس فیل ہوئی کہ بابا نے پوڈ کاسٹ روکی ہے میرے لیے, میرے سے بات کیا, بابا دوبارہ کنٹینیو کریں گے, تو اس کو ایک رسپیکٹ اور ایک یہ چیز یہ میں نے آپ سے کہا تھا بچوں کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, اس کا ان کو احساس ہو کہ پاپا نے میری رسپیکٹ کا خیال کیا, پاپا نے میری خواہش کا خیال کیا, پاپا نے میری بات مانی, میری کال اٹھائی, بہت ضروری ہے. اور یہ بچوں کے اندر یہی چیز خود اعتمادی, کانفیڈینس, سیلف رسپیکٹ. اب اس لڑکی کی جس بچی کو بچپن سے عزت مل رہی ہے گھر میں, وہ ایک لڑکی کانفیڈنٹ لڑکی ہوگی جو خود مختار ہوگی, اس کو پتا ہوگا کہ میری رسپیکٹ ہے, میں نے اپنی رسپیکٹ کیسے کروانی ہے. تو یہ اس معاشرے میں ایک لڑکی کو ایک سیلف رسپیکٹ کے ساتھ, سیلف کانفیڈنس کے ساتھ اس کو اس کی نشو نما کرنا, اس کو گرو کرنا بہت ضروری ہے. اور آج کل کی لڑکیوں میں بہت ضروری ہے جو کہ ڈر جاتی ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں, کوئی مسئلہ مصیبت آئے ان کے ہاتھ پیر کانپ جاتے ہیں, کہ ہم نے لڑکیوں کو نا آج کل کانفیڈنس دینا ہے, اور وہ باپ سے اچھا کوئی نہیں دے سکتا. آئی تھنک مدرس بھی نہیں دے سکتی. جو کانفیڈنس باپ دے سکتا ہے نا وہ بیٹی کو وہ کانفیڈنس مدر نہیں دے سکتی. اور مدرس آئی تھنک مدرس نا اپنے اینڈ پہ تربیت بچوں کی کرتی ہیں, لیکن جو باپ کا آنسر ہوتا ہے نا, جو پیار بھی بہت ہوتا ہے لیکن سختی اپنی جگہ ہوتی ہے, وہ ماں نہیں کر سکتی, وہ باپ ہی کر سکتا ہے. تو پیرنٹس کا نا جو ایک کمبینیشن ہے نا وہ بہت ضروری ہے, اور وہ اتنا خوبصورت ہمارے نظام ہے کہ اس کو ہی فالو کرنا چاہیے. باپ کو جو اکثر باپ کہتے ہیں نا تمہاری تربیت تھی, غلط ہے. آپ کا بھی کام تھا نا, آپ کہاں تھے پھر؟ آپ اچھی بات پہ تو کہہ دیتے میرا بیٹا فرسٹ آیا, تمہارے بیٹے نے یہ حرکت کر دی, اس وقت بھی وہ آپ کا ہی بیٹا ہے, آپ کی بیٹی ہے. یہ بات ہے ایکسپٹڈ کہ ہم ایک کپل ہیں, ہم لائف پارٹنر ہیں, یہ بچے ہمارے ہیں, اور اوریجنلی تو بچے تو باپ کے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو ویسے دا پوائنٹ از کہ آپ اس کو اس طرح دیکھو اور آپ بچوں کو اون کرو. اگر آپ گھر میں جتنے بجے بھی آئے ہو نا, ٹھیک ہے, بزی سے بزی انسان ہو, آپ کو جتنا ٹائم ملتا ہے نا وہ کوالٹی ٹائم دو, اور اس کو پلان کرو. یا میں نے اپنے بچے کو نا تھوڑا سا بھی ٹائم ہے, میں نے اس کو نا یہ اچھی چیز سکھانی ہے, یا میں نے اس کے ساتھ ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کرنا, اس کو ایک مینٹل ٹارچر, ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی, میں تھکا چلے جاؤ, سونے دو, بس مجھے کھانا کھاؤ, مجھے کمرے سے باہر. نو, ڈونٹ ڈو دس پلیز. تھوڑا سا بھی ٹائم اس کو پاس بٹھاؤ, اس کی گپ شپ مارو, اس کو تھوڑا پیار کرو, پھر بے شک کہہ دو چلو بیٹا پاپا تھکے آئے, پاپا ریسٹ کرتے ہیں, آپ بھی سو جاؤ. طریقے سے بات کر لو نا, ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو, اچھا ماحول دو نا اس کو, تاکہ وہ بھی کہ یار میرے ماں باپ کتنے پیار سے رہتے ہیں. نہیں, یہ عائشہ تو ویسے بہت ہی زیادہ کیئر کرتی ہے میری نا. اچھا, یہاں پہ مزے کی چیز یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ باپ کا ایک پیار بھی اور ایک بیٹیوں کو یا بچوں کو ہوتا ہے کہ خوف بھی ہے وہ. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ عائشہ کو یہ بات کنفرم پتا ہے کہ میں نے اسے کبھی ڈانٹنا نہیں, میں نے مارنا نہیں, وہ کچھ بھی حرکتیں کر لے گھر میں, جو مرضی کرے, لیکن کبھی اس کی کسی غلط کام پہ اس کی ماما کہنا میں بابا کو بتاؤں, وہ فوراً رک جاتی ہے, پاپا نے کچھ بھی نہیں کہنا مجھے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے ایگزیکٹلی. اب وہ پتہ نہیں پیار میں رکتی ہے, ابھی تو پیار میں بھی کہہ رہی ہوتی ہے, ناشتہ نہیں کری نا, تو مہوش کہتی ہے کہ احمد میں اپنے بابا سے ناشتہ کروں گی. فوراً یہ نہیں کہ میں کام نہیں کروں گی, میں یا بابا سے کروں گی یا میں اسے کہوں گا عائشہ بیٹا بابا کے کہنے پہ ناشتہ کر لو, جی بابا میں آپ کے کہنے پہ کر رہی ہوں. فوراً مانے کی بات, ریفیوز نہیں کرتی. یہ بڑا پیارا بانڈ ہے. آپ دیکھیں اس نے ایک مان بھی رکھا,
पापा कहेंगे उसने आपका भी मान रखा, उसने आपने उसका भी मान रखा, ये बड़ा प्यारा बॉन्ड होता है। और उसने तरीके से, क्योंकि उससे था कि मैंने बात भी माननी है तो मैं जरा इसको मीठे तरीके से कहते कि बाबा आपकी वजह से कर रही हूँ। हाँ ऐसा ही है। अच्छा, आपके घर में ज्यादा बॉन्डिंग बेटियों की आपके साथ है या अफान के साथ है? मेरी बेटियां जो है ना वो बाप को बहुत लुक फॉरवर्ड करती है। अफान बहुत बिजी हो गए, स्पेशली जब से अपना हमने सेटअप शुरू किया टावर। ही इज हेल बिजी एंड ही इज हेल्थ स्ट्रेस्ड एज वेल। बहुत टफ होता है अपनी सेटअप में। व्हेन यू आर लुकिंग एट एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी समझे एक पेंसिल से लेकर बाहर के बोर्ड तक आपने एक एक चीज खुद देखनी है, कोई चीज हो खुद नोटिस करनी है। तो अफान अगर बंदा कहता है जब जॉब करके आगे खसमा नू खा, सफाई वाले आए ना आए, बिजली का बिल भरा नहीं भरा, बिजली आई ना आई, बल्ब टूट गया तो हमें क्या, वो फिर खुद जब देखना पड़ता है ना, इट इज वेरी टफ। तो अफान बहुत ज्यादा कंज्यूम हो गया, क्योंकि मैं अपने जरा एग्जाम फेज में थी तो मुझे अफान ने कहा होता मैंने तुम्हें ना अभी मुक्त किया हुआ है, तुम पढ़ लो, तो वैसे स्पेस दी है। एंड थैंक्स गॉड, थैंक्स टू हिम। एंड आई वुड से कि मुझे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था किसी भी तरह का, सिर्फ ये था कि मैंने घर के एंड से अफान को रिलैक्स करना था, जो मैंने खुद टेक ओवर किया था। वहां पे फिर अफान इंटरफेयर नहीं करते थे, फिर मैं अफान के काम में इंटरफेयर नहीं करती। ही लुक्स एट बिजनेस इन हिज ओन वे, आई लुक एट माई ओन वे। अफान की जीरो इंटरफेरेंस होती है इन एनीथिंग, चाहे कोई सर्वेंट्स हो, फूड हो, बच्चों का कुछ, मैंने कहीं बच्चों को स्कूल भी चेंज कराना है ना, ही विल जैसे स्कूल चेंज करा रही हूँ, खैरियत सपोज मैंने घर कराया नहीं तो ही विल नॉट इंटरफेयर। अगर तुम्हें सही लग रहा है तो तुम करा लो, इट इज योर डोमेन, ठीक है। और बच्चियां बाप को इतना लुक फॉरवर्ड करती हैं कि किसी भी तरह ना आया डिले करती है स्लीप टाइम कि पापा शायद अभी आगे, कि उसको पापा वॉक करके एक्सरसाइज करके फिर घर लेट आते हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं आप सो जाओ, आप वीकेंड पे, मतलब मैं कहती हूँ मामा क्या मैं सिर्फ वीकेंड पे रात को पापा से मिलूंगी, सुबह चली जाती हूँ, फिर पापा भी चले जाते हैं, फिर रात आती हूँ, फिर दरमियान में अफान ना फिर टाइम पैचअप करते हैं, दोपहर को थोड़ी देर घर आ जाते हैं ताकि आयरा से मुलाकात हो जाए। एंड ही लुक्स फॉरवर्ड। कहते मैं जब इनकी सुनता हूँ ना, कहते जो चिड़ियां होती है ना इनकी, जब मैं सुनता हूँ, अभी हम इकट्ठे थे ना बाहर गाड़ी में इकट्ठे घूम रहे थे जब आपकी पहले रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो उस पे भी इसी तरह था, ऐसे ही बहुत खुश थे वो, कहते यार इतना मजा आता है ना बच्चों के साथ, बड़ा मजा आता है हमारा। और छोटी हो के बड़ी हो, दोनों पापा की शहजादियां की मानो। मैं कहती हूँ तुम पापा के सामने बिल्कुल सीधे हो जाते हो, घर में मेरे साथ क्या करते हो, मतलब लिटरली ये हर जगह होता है। मेरी बेटी कैसे करते हैं, मामा को खूब तंग करेगी, मैं जाऊंगा बिल्कुल तंग नहीं करेगी, ऐसी कोई सुलझी बच्ची हुई होंगी, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। माय गॉड माशाल्लाह।